السلام علیکم ویورس، ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 24۔ کبھی کبھی مجھے روہیل پر غصہ آتا ہے اور کبھی کبھی اتنا پیار بھی۔ اب یہی دیکھ لو، بیچارہ صبح سے میرے لیے ناشتہ بنا رہا اور چائے بھی بنائی ہے۔ ہاں بھابھی، ہمارے بھائی کی بڑائی آپ ہی کرتی ہیں، ہم تو جانتے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے۔ ابھی فوٹوز دے کر ممی کو سینڈ کرتی ہوں۔ کرتبہ نے ناشتے سے بڑی ٹرے کی تصویر اتارنا شروع کی تھی اور نیچے کچن میں روہیل کی حالت ہی اور تھی۔ اب باہر آ کر بتاؤ گے مجھے؟ کچن میں سینٹر ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے روہیل کو بیجا نے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں آ سکتا باہر بیجان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سائرن بجنے ہی والا ہے بس۔ بیجان ابھی روہیل کی بات پر حیران ہو رہی تھی۔ اوپر روم سے کرتبہ کے چلانے کی آواز نیچے تک آئی تھی۔ روہیل، ہاں اب کیا کر دیا تم نے؟ صبح سے تو کچن میں لگے ہوئے تھے۔ نازنین بیگم نے کان سے پکڑ کر اپنے بیٹے کو ٹیبل کے نیچے سے باہر نکالا تھا۔ وہ میں امی ناشتہ بنا رہا تھا، وہ تو پورا گھر جانتا ہے بیٹا، آگے بتاؤ۔ والد صاحب بھی کچن میں داخل ہوئے تھے۔ تو کیا ابو جہاں چینی ڈالنی تھی وہاں نمک ڈال دیا؟ سر پر ہاتھ رکھے روہیل چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اور تمہیں ذرا سا اندازہ نہیں ہوا کہ کیا چینی اور کیا نمک؟ وقاص نے اور ٹیز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے تو چینی ہی رکھی تھی، کوئی تو آیا۔ وقاص کے بچے؟ روہیل وقاص کے پیچھے باہر بکا تھا کہ سامنے کرتبہ کھڑی تھی۔ کرتبہ، وہ تم نہ ایک کام ڈھنگ کا نہیں کر سکتے، کوئی ایک کام بتا دو روہیل۔ ایکسکیوز می، میں ڈیڈ بننے والا ہوں اور تم ماما، اتنا پرفیکٹ کام تو کر دیا۔ روہیل نے جیسے ہی بات مکمل کی تھی، کرتبہ تو بلشنگ کر رہی تھی، باقی سب بھی ہنس کر پاگل ہو رہے تھے روہیل کے جواب پر۔ یو ایڈیٹ، وہ پاؤں پٹک کر باہر چلی گئی تھی۔ اچھا سوری نا، پھر سے ناشتہ بناتا ہوں، ذہن میں لا دینا اس دفعہ، نہیں چاہیے کچھ بھی۔ 4 گھنٹے کے انتظار کے بعد یہ کھانا دیا، وہ ان کی آواز میں بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہاں ڈیڈ بس، ہاں ہادی کی ہنسی گونج رہی تھی اور لیونگ روم میں جہاں رامین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہاں موجود سب کے چہروں پر دروازے پر کھڑی ابیہ کے چہرے پر کوئی ہنسی نہیں تھی۔ دکھ تھا، غم تھا، اپنے والد کو اپنی الگ فیملی کے ساتھ اتنا خوش دیکھ کر۔ ڈیڈ، آواز میں ہی اتنا درد تھا جب اس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ اعلام کی ہنسی مسکراہٹ سب چلی گئی تھی۔ بیٹی کو افسردہ کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اپنی سیٹ سے۔ ابیہ بیٹا، آگے بڑھ کر بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا تھا انہوں نے۔ بیٹا اندر آؤ، ناشتہ ساتھ کریں۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز تم بیٹا چلو۔ ابیہ کا ہاتھ پکڑے وہ دوسرے خالی کمرے میں لے جا رہے تھے جب نہاد نے دونوں کا راستہ روکا تھا۔ پہلے ناشتہ کر لیں آپ دونوں، بس میں اور ابیہ ابھی ہے، آپ لوگ شروع کریں۔ روم میں جیسے ہی لے کے گئے تھے ابیہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ بات کو چھوڑ کرنا چاہتی تھی مگر منہ سے الفاظ کو چھوڑ نکلے تھے۔ آپ کیسے مکمل ہو گئے ڈیڈ، مجھے اور موم کا دوبڑا چھوڑ کر؟ کتنا خوش ہے نا آپ اپنی زندگی میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے بغیر ہم زندگی کیسے گزاری ہے؟ جوان بیٹی کے سوال پر اعلام صاحب کو اس دیر کو ہل نہیں پائے تھے۔ وہ جو اتنے پرجوش سے اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے اب اداسی 400 تھی۔ جب تک تم دونوں کو علم نہیں تھا میری دوسری شادی کا، تب تک میں بہت خوش تھا، ایک الگ دنیا میں، ایک الگ رشتے میں، چھپتے چھپاتے۔ جب وہ بیٹی کے پاس بیٹھے تو وہ کچھ دور ہو گئی تھی۔ اس پر بھی اعلام کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ تھی۔ آج اگر میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں تو تم یقین نہیں کرو گی بیٹا، میں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی دوسری شادی کر کے، تمہاری موم کو دھوکہ دے کر۔ وہ جو اس وقت مجھے خوشیاں نظر آ رہی تھی وہ پتھر تھے جو میں بچھاتا چلا گیا تمہاری موم اور اپنے رشتے میں۔ اب تمہاری موم میری دسترس میں نہیں ہے تو میں ہی جانتا ہوں کہ کیسے گزار رہا ہوں میں زندگی۔ ڈیڈ ڈونٹ مائنڈ، مگر مجھے آپ کہیں سے بھی ریگریٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ باہر کتنے خوش تھے آپ ڈیڈ، آپ اپنی دوسری فیملی اور بچے کے ساتھ خوش ہیں۔ آپ کو پچھتاوا صرف تب ہوتا ہے جب میں یا موم آپ کے سامنے ہوں۔ نو ڈاؤٹ مام نے ڈیورس کیوں لی تھی، وہ پہچان گئی تھی آپ کو، وہ جان گئی تھی کہ آپ کے ساتھ رہ کر ان کی زندگی اسی عذاب میں گزرے گی۔ ابھی ایک دم سے غصہ کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ اپنے ڈیڈ کے سامنے پہلی بار اس نے اتنی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ ابھی بیٹا، میں یقین بیکار کی باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ آپ خوش ہیں، موم نے خوش رہنا سیکھ لیا ہے، میں بھی خوش ہوں۔ انفیکٹ آپ سے الگ ہو کر ہم متوازن زندگی گزار رہے ہیں ڈیڈ۔ بس ایک ریکویسٹ کرنے آئی تھی، پلیز موم کو کسی طرح راضی کر لیں۔ راضی کس لیے بیٹا، اور ریکویسٹ کیوں؟ حکم کرو، ابھی پورا کروں گا۔ اپنی مایوسی، بےعزتی، شرمندگی کو چھپا کر انہوں نے چہرے پر مسکان سجائے پھر سے ابیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا، ڈیڈ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ واہ سچی؟ بیٹا اس بات کو اتنا اداس ہو پھر کیوں بتا رہی ہوں؟ انہوں نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈیڈ میں جس لڑکی کو پسند کرتی ہوں وہ ابیہ بابی کا کزن ہے، 5 انکل کا بیٹا روحان۔ ڈیڈ نہ موم مان رہی ہے اور نہ ہی روحان کے ڈیڈ، پلیز آپ بات کیجیے۔ موم نہیں مان رہی تو سمجھ آتی ہے مگر روحان کے ڈیڈ کیوں نہیں مان رہے؟ انہیں تشویش ہوئی تھی اور کچھ ہی دیر میں بات جیسے انہیں سمجھ آنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ غصے سے بند کر لیا تھا۔ تم جس سے چاہو گی اسی سے تمہاری شادی ہوگی میری بچی، اس لڑکے سے کہو مجھے آفر ملے۔ سچ میں ڈیڈ، تھینک یو سو مچ پاپا، آئی لو یو۔ آئی لو وہ جیسے پھولے نہیں سمائے تھے ابیہ کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھ کر۔ اسے کہو آج شام ہی ملے مجھ سے۔ وہ اعلام سے پیار لے کر جلدی سے بھاگ گئی تھی روحان کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے۔
میں اب یقین سے کہہ سکتا ہوں اس شخص کی نظریں انوشا پر ہیں، اس لیے نہیں چاہتا کہ بچوں کا رشتہ ہو، مگر وہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ انوشا کے دل و دماغ پر میں نے راج کیا اتنے سالوں، اب وہ جگہ نہیں لے سکتا۔ آج نہیں تو کل انوشا کو میں منا ہی لوں گا۔ نکاح نہ صحیح میری محبت میں وہ میرے ساتھ نکاح کے بغیر بھی رہ لے گی، میں اس قدر پاگل کر دوں گا اپنے پیار میں اسے۔ میں جانتا ہوں اس کی کمزوری میں ہوں، اس کی پہلی محبت۔ یہ میری خواہش ہے روز آنکھ کھلے اور تمہیں میری باہوں میں سوتے ہوئے دیکھوں۔ انوشا کی نظریں فحاش کے ہونٹوں سے ہٹ کر کھلی آنکھوں پر جا پڑی تھی اور اپنی پوزیشن کو دیکھ کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ فحاش کی گرفت اور مضبوط ہوئی تھی انوشا کی ویسٹ پر۔ رات کو تمہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی تو میں نے اے سی بند کر دیا، تمہیں پھر بھی سردی لگ رہی تھی، دوسرا ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ انوشا کو دیکھ رہے تھے جو ان کے سینے پر خود کو بار بار اٹھنے کی کوشش میں تھی۔ اور اس میں غلطی کس کی ہے؟ کون بارش میں بھگا رہا تھا مجھے؟ انوشا نے آہستہ سے سر اٹھا کر فحاش کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ احساس تیرے اور میرے تو ایک دوسرے سے جڑ رہے، ایک تیری طلب مجھے ایسی لگی میرے ہوش ہی اڑنے لگی۔ کل رات تمہاری سردی ختم ہو گئی تھی میری باہوں میں آ کر انوشا۔ تو اب شکایت کرنے کی بجائے شکریہ کریں ڈاکٹر انوشا۔ انوشا کی تھوڑی پر انگلی رکھی چہرے پر اپنی اور کیا تھا۔ مجھے ملتا سکون تیری باہوں میں، جنت جیسی ایک راحت ہے۔ آپ کو جانا نہیں ہے یونیورسٹی؟ اس نے پھر سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی اور پھر فحاش کو دیکھا تھا۔ اوکے۔ فحاش نے ہاتھ جیسے ہی ہٹایا تھا، انوشا نے جلدی سے خود کو اٹھایا تھا مگر پھر ایک جھٹکے سے واپس فحاش پر آ گری تھی۔ تمہارا دوپٹہ بھی نہیں چاہتا کہ تم اٹھ کر جاؤ۔ فحاش نے کچھ ہی پل میں انوشا کی پیٹ پر دوبارہ ہاتھ رکھے بیٹھ کے دوسری طرف کر کے ان پر جھکے تھے۔ انوشا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، فحاش جیسے ہی جھکے تھے ان پر۔ یہ رہی وہ رکاوٹ۔ اپنے نیچے سے وہ دوپٹہ ہٹا کر انہوں نے انوشا کے گلے میں ڈال دیا تھا اور پھر سے جھک کر ماتھے کو چوما تھا۔ میں سچ میں لیٹ ہو رہا ہوں، ٹیچرس میٹنگ میں آ جائے۔ وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹے تھے۔ انوشا کی بیس سے اپنے ہاتھ کو جیسے ہی پیچھے ہٹایا تھا، انوشا کی بند آنکھیں کھل گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کپڑے نکالے فحاش واش روم میں چلے گئے تھے اور انوشا وہیں انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ساری رات یہاں فحاش کی باہوں میں گزاری۔ خود سے سوال کرتے انہوں نے پورے کمرے کو دیکھا تھا اور رات کا ہر لمحہ دہرایا تھا ان کے دماغ میں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے، سو یہ پلیز میں چاہتا ہوں تم بات کرو نیہا کے رشتے کے دوران سے۔ Who the hell are you؟ میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ، اس کی شادی کا فیصلہ کرنے والے۔ وہ جو پیچھے کھڑے اعلام کی باتیں سن رہی تھی، اس کے ضبط نے اب جواب دے دیا تھا۔ ایکسکیوز می، میں باپ ہوں اس کا انوشا، ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ بڑی ہو گئی ہے اعلام، اس لیے انٹرفیئر کرنا بند کر دیجیے۔ باپ ہے، کون سے فرض پورے کرتی ہے باپ ہونے کے؟ وہ کہتے ہوئے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اعلام کے۔ تم نے کبھی مجھے یہ حق دیا ہے؟ آج تو مجھ سے یہ خوشی بھی مت چھینو۔ وہ پسند کرتی ہے اس لڑکی کو، اس پروفیسر کے بیٹے کو۔ نیہا اور سہیب کو بات کرنے دو۔ وائی؟ کیوں بات کرنے دو؟ میں نے کہہ دیا یہ رشتہ تمہارا افیئر چل رہا ہے اس سے، چکر کیا ہے؟ کیوں نہیں چاہتی تم اس پروفیسر کے بیٹے سے ہماری بیٹی کی شادی؟ کس بات کر رہے ہیں؟ تمہارا افیئر ختم ہو جائے گا؟ اعلام کی بات سن کر امبر بھی باقی سب کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ انوشا کی کردار پر پہلی بار انگلی اٹھی تھی اور وہ بھی اس الزام کے ساتھ، مگر سب شوق زیادہ تب ہوئے تھے جب انوشا کا ہاتھ اٹھا تھا اعلام پر۔ تم جیسے شخص کو جو ساری زندگی خود کرتا آیا ہے وہی میرے لیے سوچا ہے۔ بھول گیا اپنے ماضی کو، پیچھے چھپا کر ملنا، چیٹ کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب تمہیں آتا ہے، مجھے نہیں۔ میں افیئر نہیں چلاؤں گی اعلام، ڈائریکٹ نکاح کروں گی، اس سے بھی کروں گی۔ میرے اور میری بیٹی کے معاملات سے دور ہو۔ وہ یہ کہہ کر اوپر کمرے میں چلی گئی تھی، پیچھے سب کو شوق چھوڑ کر۔ یا اللہ، نیہا نے ایک دم سے کہا تھا۔ وہاں اعلام کے پاس رہنے کی کسی کی بھی ہمت نہیں تھی، وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ انوشا میری بات سنو، دروازہ کھولو، دیکھو تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اگر رشتے کی بات کرنی ہے تو میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، نیہا مجھے پیکنگ کرنے دو، فلائٹ ہے میری۔ انوشا پھر سے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ڈالنے لگی تھی۔ انوشا بیٹا، ویجان کے پاس پر اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ ویجان؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھولا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں بیٹا؟ نہیں پلیز آئے۔ ویجان نے آگے ہاتھ بڑھایا تو انوشا نے اپنی بہن کو حیران ہو کر دیکھا تھا۔ اس پر نیہا وہ ہاں اشارہ کیا تھا۔ انوشا ویجان کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی تھی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ ویجان آپ کی پسندیدہ ڈش بنائی ہے آج صبح نے۔ وہ لائٹ موڈ میں وہاں سے دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ ویجان؟ انوشا کے چہرے کو ہاتھوں میں بڑے ویجان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ جب امبر بہو بن کر آئی تھی تو پورے شہر میں دیکھی تھی شادی کی ڈومگا۔ فحاش کے دلہن بہت چاؤ سے لائی تھی میں، اور جب دونوں کی طلاق ہوئی تو سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں قصوروار ہوں۔ میری بیٹی کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہوتا رہا اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی کہ بات طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ ویجان کی باتیں سن کر انوشا کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ وہ فحاش کی ایکس وائف کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی، اسے چڑ ہوتی تھی شاید، وجہ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ انوشا بیٹا، جو فحاش کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا وہ بہت غلط تھا،
हमें मिस्टर फहद की शादी करवा देनी चाहिए थी। इसने तो भी हामी ही नहीं भाई दूसरी शादी की। सुमैया की शादी तक भी इसका यही रिएक्शन था कि कैसे बात इतनी जल्दी आगे बढ़ गई। बीजान की बातें सुनने की देर थी, जो हाथ बंद किए वो संगीता होकर बैठी हुई थी। इसके चेहरे के रंग बदलने लगे थे। तेरा जैसे ही शुरू होना शुरू हुआ था, बीजान ने अपने हाथ से 2 कंगन नशा को पहना लिए थे, बहुत आराम से। बीजान, ये फहाद की अम्मी की अमानत है मेरे पास, अंबर को दे नहीं पाई थी। अब फहाद के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मुझे लगता है तुम पर इनका हक है। बीजान, नीचे तूफान और रिहा की शादी की बात करने की कोशिश में है वो सब, और इसलिए मैं खफा थी तो वनर से और गुस्सा भी। पहली बात, ये शादी बहुत जल्दबाजी में कर ली तुम दोनों ने, और दूसरी बात, किसी को बताया भी नहीं। बेटा, मैं जानती हूँ फहाद ने जिद की होगी। अनुषा के गाय पर हाथ रखे उन्होंने अनुषा को फिर से मुतवज्जह किया था। ये 2 लोगों की नहीं, 2 खानदानों की रिश्तेदारी और इज्जत का सवाल है। वहान और विहा की भी सन का हमारी तरफ सबको ही पता था। मैंने ही वहाँ सबको मना किया हुआ था। फहाद शक रखता है अपनी बेटे की जिंदगी का फैसला करने का, मगर मुझे नहीं लगता था कि ये सब अब रुकने वाला है। क्या जवाब देंगे उन दोनों की शादी ना करने का? विजन की बातों का कोई जवाब नहीं था अनुषा के पास। बेटा, तुम दोनों कोई भी फैसला करो तो सोच समझ के करना। कुछ देर और बातें करने के बाद विजन वहाँ से चली गई थी, अनुषा को नई परेशानी में मुब्तला करके।